السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 29 ربیع الثانی، دن جمعہ ہے اور انگریزی تاریخ 25 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دینی مدرسوں میں دینی تعلیم صرف 1 گھنٹہ ہوگی۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ نے آئندہ سال سے دینی مدارس میں NCERT یعنی سرکار کا نصاب تعلیم اور ڈریس کوڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بورڈ نے تمام مذاہب کے بچوں کے لیے دینی مدرسوں کے دروازے کھولنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتراکھنڈ وقف بورڈ کے صدر شاداب شمس نے کہا کہ اتراکھنڈ میں 103 مدرسے بورڈ کے زیر انتظام ہیں۔ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مدرسوں میں طلباء کو صرف 1 گھنٹے کے لیے یعنی صبح 6:30 بجے سے 7:30 بجے تک دینی تعلیم دی جائے گی اور پھر دیگر اسکولوں کی طرح 8 بجے سے 2 بجے تک عام مضامین کی کلاسیں منعقد ہوں گی۔ شاداب شمس نے مزید کہا کہ ہم اپنے مدرسوں میں انگلش میڈیم اسکولوں کے خطوط پر NCERT نصاب تعلیم اور ڈریس کوڈ متعارف کرائیں گے تاکہ طلباء یہ محسوس کریں کہ وہ بقول شاداب شمس دیگر اسکول جانے والے بچوں کے مساوی ہیں۔ شاداب شمس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کا مقصد مدارس کے طلباء کو تعلیمی اصل دھارے میں شامل ہونے میں مدد کرنا اور انہیں بہتر مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے صدر نے کہا کہ بورڈ نے 7 ماڈل مدرسے قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ دہرادون میں 2، ہریدوار اور ادھم سنگھ نگر اضلاع میں 2 اور نینی تال میں 1 مدرسہ قائم کیا جائے گا جہاں اسمارٹ کلاسیں بھی منعقد ہوں گی۔ شاداب شمس نے مزید کہا کہ وقف بورڈ نے اپنے مدرسوں میں حفظ قرآن کریم کی تعلیم کا دورانیہ 4 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ حفظ ختم ہونے تک طلباء 10ویں اور 12ویں جماعت تک پہنچ سکیں اور اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ وہ مذہبی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر اور انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ گودی میڈیا کے شور شرابے کے بعد دہلی جامع مسجد کے امام کو واپس لینا پڑا اپنا فیصلہ۔ دہلی کی تاریخی شاہجہانی جامع مسجد میں تنہا لڑکیوں کے داخلے کے تعلق سے پابندی کو گودی میڈیا کے شور شرابے کے باعث گورنر دہلی کی مداخلت کے بعد چند شرائط کے ساتھ واپس لے لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ جامع مسجد میں تنہا خاتون کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس خبر کے میڈیا میں آنے کے بعد سے ہی شاہی امام احمد بخاری کو گودی میڈیا کی جانب سے بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ پابندی کی خبر کے بعد دہلی خواتین کمیشن کی صدر سواتی مالیوال نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد کو نوٹس جاری کیا تھا۔ سواتی مالیوال نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ جتنا ایک مرد کو عبادت کا حق ہے اتنا ہی ایک خاتون کو بھی حق ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں جامع مسجد کے امام کو نوٹس جاری کر رہی ہوں کہ اس طرح خواتین کے داخلے پر پابندی کا حق کسی کو نہیں ہے۔ سواتی مالیوال کے اس نوٹس پر جامع مسجد کے شاہی امام احمد بخاری نے ویڈیو پیغام میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پابندی صرف اکیلی لڑکی پر لگائی گئی ہے۔ شاہی امام احمد بخاری نے مزید کہا کہ کچھ شکایتیں موصول ہوئی تھیں جو بجا تھی کہ لڑکے لڑکیوں نے جامع مسجد کو لو پوائنٹ بنا لیا تھا اور کسی ایک کونے میں بیٹھ کر نامناسب حرکت کرتے تھے۔ ان نامناسب حرکتوں کی وجہ سے انتظامیہ نے اکیلی لڑکی کے داخلے پر پابندی عائد کی تھی۔ شاہی امام احمد بخاری کے مطابق لڑکیاں اپنے بھائی، شوہر، رشتہ داروں کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اکیلی لڑکی بالکل آ سکتی ہے۔ نماز کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے۔ عبادت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ پابندی بالکل جائز ہے۔ شاہی امام احمد بخاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ مندر گردوارے میں اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں تو کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی عبادت گاہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ وہاں لڑکیاں بوائے فرینڈ سے ملیں۔ گودی میڈیا کے اس سارے شور شرابے اور نوٹس اور جوابی وضاحتوں کے بعد دیر شام اس معاملے میں لیفٹیننٹ گورنر کیون کمار سکسینہ نے مداخلت کی، جس کے بعد جامع مسجد انتظامیہ نے اس فیصلے کو واپس لے لیا اور کچھ شرائط کے ساتھ تنہا خاتون کو مسجد میں داخلے کی اجازت دے دی۔ گجرات کے سورت میں کالج میں گھس کر مسلم طلباء کی پٹائی۔ گجرات کے سورت میں لو جہاد کا الزام لگا کر مسلم طلباء کی پٹائی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ منہ پر کپڑا باندھے درجن سے زیادہ شرپسند افراد کالج کیمپس میں گھستے ہیں اور مسلم طلباء کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ شرپسند عناصر پہلے طلباء کو پکڑ کر الگ کرتے ہیں، پھر انہیں گھسیٹ کر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دوسرا طالب علم گرفت میں آتا ہے تو اسے بھی بری طرح پیٹ
پیٹتے ہیں۔ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ طلباء کو پیٹے جانے کے دوران کالج اسٹاف میں سے ایک خاتون وہاں پہنچتی ہے اور اس غنڈہ گردی کی مخالفت کرتی ہیں۔ شرپسند لوگوں میں سے ایک نوجوان خاتون سے بات کرتا ہے اور پھر مسلم طلباء کو باہر لے جانے کو کہتا ہے۔ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ کیمپس کے باہر لے جا کر بھی مسلم طلباء کے ساتھ بے رحمی سے مار پیٹ کی گئی۔ آج تک کی خبر کے مطابق طلباء کو پیٹنے والے بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے لوگ بتائے جا رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ کالج میں لو جہاد پھیلایا جا رہا ہے، جبکہ اس الزام کو کالج انتظامیہ نے سرے سے خارج کیا ہے۔ وشو ہندو پریشد کے لیڈر دنیش ناودیا نے کہا کہ میں اس واقعے کو حملہ نہیں کہوں گا، بلکہ یہ صرف اپنے دفاع کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم ہے۔ وشو ہندو پریشد کے لیڈر نے مزید کہا کہ انڈیا میں خاص طور پر پچھلے سال تقریباً 200 ہندو لڑکیوں کو خودکشی کرنی پڑی۔ آفتاب اور شردھا کے واقعے نے پوری ہندو برادری کو حیران کر دیا ہے۔ وشو ہندو پریشد کے لیڈر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وشو ہندو پریشد کو پتا چلا کہ اندر مہاویر کالج کے کیمپس میں لو جہاد کی ایک بڑی سازش ہو رہی ہے، جس کے بعد وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے یہ کارروائی کی۔ وشو ہندو پریشد کے لیڈر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وشو ہندو پریشد آنے والے دنوں میں لو جہاد اور مذہب کی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنی پوری طاقت کا استعمال کرے گی۔ کانگریس نے گجرات صوبے کو برباد کر دیا۔ گجرات انتخابات کے لیے انتخابی مہم کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس ماڈل ذات پات، اقربا پروری اور جانبداری کا مظاہرہ ہے، جس نے گجرات اور پورے ملک کو برباد کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 27 سالوں سے گجرات میں بی جے پی کی حکومت ہے، جس میں نریندر مودی خود 2001 سے 2014 تک گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے، جبکہ دلی میں پچھلے 8 سالوں سے مودی سرکار ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مہسانہ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ پھوٹ ڈالو راج کرو کی پالیسی کا سہارا لیا ہے اور مختلف برادریوں کے درمیان تصادم پیدا کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس ماڈل کی پہچان کرپشن، اقربا پروری، کنبا پروری، خاندانی سیاست، فرقہ پرستی اور ذات پات ہے۔ وہ ووٹ بینک کی سیاست میں ملوث ہونے اور مختلف ذاتوں یا یہاں تک کہ مختلف اضلاع کے لوگوں کے درمیان خون خرابے کو بھڑکانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مزید کہا کہ اس ماڈل نے نہ صرف گجرات بلکہ انڈیا کو بھی برباد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں انڈیا کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے کڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ دوسری جانب کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے نے نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو کانگریس پر لعنت بھیجنے کے بجائے گجرات میں بی جے پی کی غلط حکمرانی کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ واضح ہو کہ 182 رکنی گجرات اسمبلی کے لیے 2 مرحلوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، جس کے تحت 1 اور 5 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 8 دسمبر کو ہوگی۔ کل 1621 امیدوار میدان میں ہیں۔ انڈیا میں ہیٹ کرائم کو بڑھاوا دینے میں پولیس کا کردار ہے، امریکی این جی او کا دعویٰ۔ ایک امریکی این جی او کے زیر اہتمام انڈیا میں مذہبی اقلیتیں کے عنوان سے شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہیٹ کرائم کے زیادہ تر واقعات بی جے پی سرکار والی ریاستوں میں رونما ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بہت سے معاملات میں سیاسی اثر و رسوخ کے تحت پولیس متاثرین ہی کی منمانی گرفتاریاں کرتی ہے یا ان کی شکایت درج کرنے سے انکار کرتی ہے۔ نفرت پر مبنی جرائم یعنی ہیٹ کرائم کے حوالے سے ایک باب میں رپورٹ میں ان طریقوں کی تفصیل دی گئی ہے جن میں بعض معاملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں ہیٹ کرائم کو اور بڑھاتی ہیں۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق اس باب میں بنیادی اور ثانوی دونوں اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2021 میں انڈیا میں عیسائیوں، مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کے 294 واقعات درج کیے گئے۔ ان جرائم میں سے سب سے زیادہ 192 مسلمانوں کے خلاف، 95 عیسائیوں کے خلاف اور 7 سکھوں کے خلاف درج کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ عیسائی برادری کو بنیادی طور پر جبری تبدیلی مذہب کے الزام میں نشانہ بنایا گیا، جبکہ مسلم کمیونٹی کو بنیادی طور پر بین المذاہب رشتوں اور گوکشی کے الزام میں نشانہ بنایا گیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ زیادہ تر واقعات میں مجرم دائیں بازو کے کارکن یا ہندو انتہا پسند گروپ تھے۔ رپورٹ میں پولیس کے ذریعے نفرت پر مبنی جرائم کے متاثرین کو حراست میں لینے یا گرفتار کرنے میں پولیس کے تعصب کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں پولیس جرائم میں ملوث مجرموں کی مدد کر رہی تھی یا ان کے جرائم کو نظر انداز کر رہی تھی۔
تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں قانون نافذ کرنے والے اہلکار اقلیتی برادریوں یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کے افراد کے خلاف جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جہاں پولیس نے متاثرہ لوگوں ہی کے خلاف FIR درج کر ڈالی۔ تعدد ازدواج اور نکاح حلالہ کے خلاف ورزیوں کی سماعت کے لیے آئینی بینچ کی تشکیل نو کرے گی سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو مسلمانوں میں تعدد ازدواج اور نکاح حلالہ کے دستوری جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کے لیے ایک آئینی بینچ کی تشکیل نو پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ خیال رہے کہ کثرت ازدواج اور نکاح حلالہ کے دستوری جواز کو چیلنج کرنے والی کل 9 عرضیاں دائر کی گئی ہیں۔ ان عرضیوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 3 طلاق یعنی طلاق بدعت، تعدد ازدواج یعنی ایک سے زائد نکاح اور نکاح حلالہ کا رواج انڈین آئین کے آرٹیکل 14، 15 اور 21 کے خلاف ہے۔ ان عرضیوں میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ یہ طے ہے کہ مسلم پرسنل لا پر کامن لا یعنی تعزیرات ہند کی بالادستی ہے، لہٰذا ایسے میں عدالت یہ اعلان کر سکتی ہے کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 498A کے تحت طلاق بدعت ظلم ہے۔ اسی طرح نکاح حلالہ تعزیرات ہند کی دفعہ 375 کے تحت عصمت دری ہے اور تعدد ازدواج تعزیرات ہند کی دفعہ 494 کے تحت جرم ہے۔ بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے اگست 2017 میں 3 طلاق کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسے 3-2 کی اکثریت سے کالعدم کر دیا تھا، تاہم سپریم کورٹ نے اپنے 2017 کے اس فیصلے میں طلاق بدعت کو ختم کرتے ہوئے تعدد ازدواج اور نکاح حلالہ کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔